کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو۔ بابا 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 مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین ابی القاسم واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صلوات۔ عزیزان محترم اور برادران ایمان، عزاداران سلطان کربلا علیہم الصلاۃ والسلام، دو روز تک جو گزارشات اور جو معروضات آپ کے پاک و پاکیزہ حافظوں کی نظر کیے، وہ اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کی یہ گفتگو بھی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے سورہ النساء کی 175ویں آیت میں، پروردگار عالم ساری کائنات کو متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے آدم کے بیٹوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں محروم ہدایت نہیں چھوڑا، بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے گھر سے، اپنی بارگاہ سے 2 ہادیوں کا انتظام کیا ہے۔ پہلے ہادی رہنما اور رہبر کو قرآن کہا گیا، اور دوسرے ہادی رہنما اور رہبر کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کہا گیا۔ یہ دونوں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، انسانوں کی رہبری کے لیے آئے ہیں، انسان کو سیدھا اور صحیح راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اور صحیح راستے پر وہی آئے گا جو ان سے الفت رکھے گا، صحیح راستے پر وہی آئے گا کہ جو ان سے محبت کرے گا اور محبت کا اقرار کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کی اگر شان نزول آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ جب مسلمانوں نے احسان رسالت کا احساس کیا تو وہ مرسل اعظم کے دروازے پہ آئے، اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں نماز سکھائی،
روزہ سکھایا، حج سکھایا، ارکان اسلام بتائے، آپ نے ہمیں گمراہی سے بچایا، آپ نے ہمیں ضلالت سے بچایا، آپ نے ہمیں زمین سے اٹھا کر تقدیر عالم کا حصے دار بنا دیا، آپ نے ہمیں چٹائی سے اٹھا کر منارہ اذان تک پہنچا دیا، آپ نے بڑی تبلیغیں کی ہے، آپ نے پتھر کھائے ہیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ تبلیغ پہ تبلیغ کرتے چلے گئے، لہٰذا اس کا کچھ بدلہ لے لو۔ نہیں بیدار نہیں، میرا پورا مجمع بیدار ہو تو میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ کے رسول، آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑے رنج و غم اٹھائے ہیں تبلیغ کرنے میں، لہٰذا اپنی اس تبلیغ کا کچھ بدلہ لے لو، ہم سے کچھ مانگ لو۔ اب اللہ کا رسول کیا مانگے؟ ابھی خاموش کھڑے ہوئے تھے کہ آواز الہی آئی، اے میرے حبیب، یہ تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، ان سے مانگ لو۔ کا پروردگار کیا مانگو؟ کا قول، ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرن، کہ میں اپنی اس تبلیغ کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، پھر کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو اولاد ابو طالب سے محبت کرو، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ ارے وہ پیغمبر اسلام کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ایک ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا، پوری تاریخ ہے، میں پھیلا کر آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا، سمیٹ کر عرض کروں گا۔ آپ صاحبان نظر ہیں، ماشاءاللہ مسلسل مجلس سے سنتے رہتے ہیں، لہٰذا آپ سے بہتر میری اس بات کو کون سمجھے گا۔ وہ پیغمبر اسلام کہ جس نے اپنے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آپ پیغمبر اسلام کی جتنی دعائیں پڑھیں، جتنی مناجات پڑھے، آپ کو ہر دعا میں اور ہر مناجات میں یہی ملے گا کہ اللہ کے رسول نے اپنے اللہ سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور امت تو امت اپنے لیے نہ کبھی دولت مانگی، نہ کبھی شہرت مانگی، نہ کبھی حکومت مانگی، اور وہ مانگے بھی کیا جسے بغیر مانگے علی جیسا وسیع مل جائے، وہ مانگے بھی کیا جسے بغیر مانگے فاطمہ جیسی بیٹی مل جائے، وہ مانگے بھی کیا جسے بغیر مانگے حسنین جیسے نواسے مل جائے، اور جملہ سنیے گا، وہ کیا مانگے جسے بغیر مانگے ابو طالب جیسا ناصر و مددگار مل جائے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا ایک ایک جملے میں پوری تاریخ ہے۔ وہ جنت کیا مانگے جسے بن مانگے خاتون جنت مل جائے، وہ کوثر کیا مانگے جسے بن مانگے ساقی کوثر مل جائے، ارے وہ سرداری کیا مانگے جسے بن مانگے جنت کے سرداروں کی سرداری مل جائے۔ اور اللہ بھی تو دلداری محمد کا اتنا خیال کرتا ہے کہ وہ موقع ہی نہیں دیتا کہ میرا محمد مجھ سے کچھ مانگے۔ جنت مانگنے کا موقع نہیں دیا، کوثر مانگنے کا موقع نہیں دیا، توبہ مانگنے کا موقع نہیں دیا، سلسبیل مانگنے کا موقع نہیں دیا، حد ہے کعبہ قبلہ بن گیا، مانگنے کا موقع نہیں دیا۔ تو وہ رسول کہ جو جنت نہیں مانگتے، جو کوثر نہیں مانگتے، جو توبہ نہیں مانگتے، جو سلسبیل نہیں مانگتے، اگر وہ محبت اہل بیت مانگے تو ماننا پڑے گا کہ محبت اہل بیت توبہ سے افضل، میں کچھ کہہ رہا ہوں، محبت اہل بیت سلسبیل سے افضل۔ ارے بھائی بیت نہیں مانگا، محبت اہل بیت مانگی تو ماننا پڑے گا کہ محبت اہل بیت اللہ کے بیت سے افضل ہے۔ ارے ہم نے کہا تو ایک منافق نے تڑپ کے پوچھا کہ بھائی محبت اہل بیت اللہ کے بیت سے افضل کیسے؟ تو ہم نے جواب دیا، سنو، بیت 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 ابراہیم کی محنت کا نام ہے، محبت اہل بیت اللہ کی نعمت کا نام ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔
بھائی بہت توجہ فرمایا، الحمدللہ آپ مسلسل سن رہے مجلسیں اور سنتے رہیں گے، میں بھی آپ کے ذہنوں کے قریب آؤں گا، آپ کے مزاج سے واقف ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ ہو گیا ہوں۔ آپ جس اعتبار سے اور جس اینگل سے سننا چاہ رہے ہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بیت نہیں مانگا، بیت یعنی خانہ کعبہ، بیت کا معنی ہے عربی میں بیت کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، بیت نہیں مانگا، محبت، ذرا بول کے سنیے گا، ذرا آگے آگے تشریف لیا، تھوڑا تھوڑا پیچھے سے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، ایک صلوات پڑھ دے عظمت محمد والے محمد پر، ایک اور ذرا خاندان اہل بیت پر جیتی اور جاگتی صلوات پڑھیے گا محمد۔ بیت نہیں مانگا، محبت اہل بیت مانگی۔ اور ایک نازک سا فرق اور بھی ہے، بیت کا طواف سب کر سکتے ہیں، ہائے ہائے، ارے ماشاءاللہ سلامت رہیے، بیت کا طواف سب کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے چکر سب لگا سکتے ہیں، یا جملہ یوں کہہ دوں کہ بیت کا طواف سب کر سکتے ہیں، جو بد نسب ہوگا وہ بھی کرے گا، جو خوش نسب ہوگا وہ بھی کرے گا۔ ارے بھائی بیت کا طواف بد نسب بھی کر سکتا ہے، مگر علی سے محبت وہی کرے گا جو طاہر النسب ہوگا، جس کا نسب پاک و پاکیزہ ہوگا، جو طیب و طاہر ہوگا، اور اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ سعودی عرب سے کتاب چھپی اور اس میں ایک روایت ہے، اور بڑی عجیب و غریب روایت، اپنے ذہنوں میں گرہ باندھ کے لے جائیے گا اس روایت کو۔ یہ محبت اہل بیت یوں ہی پیدا نہیں ہوتی، یہ بڑی نازک شے ہے، خواہ کسی بھی فرقے اور مسلک سے تعلق ہو تمہارا، مگر علی کی محبت پہ شکر خدا کرنا۔ اور یہ محبت یوں ہی پیدا نہیں ہوتی۔ سعودی عرب سے کتاب چھپی، اس میں ایک روایت اور عجیب و غریب روایت ہے، پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، مسند بچھی ہوئی ہے، پہلو میں وارث علم علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے چاہنے والے اصحاب کرام بیٹھے ہوئے، بھری ہوئی مسجد چھک لگ رہی ہے بالکل، سامنے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلو میں وارث علم بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام ہنسے۔ جب پیغمبر اسلام ہنستے تھے نا تو آپ کے دندان مبارک ایک چمک پیدا کرتے تھے، اتنے خوبصورت دانت تھے اللہ کے رسول کے۔ اب جیسے پیغمبر اسلام ہنسے تو اصحاب کرام نے گھٹنیوں کے بل کھڑے ہو کر تکبیر بلند کی۔ آپ تو کیا نعرہ لگاتے ہو؟ ایک نے نعرہ لگایا، کہہ دیا آہستہ سے یا علی۔ ارے ذرا وہ زمانہ دیکھے کہ جب فضائل بیان کرتے تھے رسول، تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام ہنسے، اصحاب کرام نے گھٹنیوں کے بل کھڑے ہو کر تکبیر بلند کی، اور تکبیر بلند کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ کو اتنا بآواز بلند ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بتائیے کہ کیا جبرائیل آئے تھے؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا اما کیسی بات کر رہے ہو، میں جبرائیل کے آنے پہ کیوں مسکراؤں گا؟ اس لیے کہ استاد جبرائیل تو میرے پاس بیٹھا ہے، میں جبرائیل کے آنے پہ کیا مسکراؤں گا؟ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا سنو بھائی، ابھی اللہ کا پیغام آیا ہے اور کہا ہے اے محمد، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی جتنی بھی امتیں ہیں قیامت کے دن ہمارے ہر ایک کو ماں کے نام سے بلائیں گے۔ یہ پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی جتنی بھی امتیں ہیں، جبریل نے بیان کیا پیغمبر سے، اور پیغمبر نے بیان کیا ہے اپنے چاہنے والوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ ہر ایک سے کہا دیکھو ابھی جبریل آئے تھے
اور وہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں، اے محمد جب ہم قیامت کے دن لوگوں کو بلائیں گے نا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی جتنی بھی امتیں ہوں گی، ہر ایک کو ماں کے نام سے بلائیں گے۔ تو اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، اللہ کے رسول یہ ہر ایک کو قیامت کے دن ماں کے نام سے کیوں بلایا جائے گا؟ تو نبی نے کہا بھائی سنو، اللہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ذلت ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی تذلیل ہو جائے، کسی کی توہین ہو جائے۔ اور اس کے بعد نبی نے علی کو اپنے قریب بلایا، کہا علی میرے قریب آ جاؤ۔ علی قریب آ گئے، کہ ذرا اور قریب آ جاؤ۔ علی اور قریب آ گئے۔ جب علی قریب آئے تو نبی نے زانو اقدس پہ ہاتھ مارا اور ایک جملہ کہا، یا علی تیرے چاہنے والوں کو اللہ قیامت میں ماں کے نام سے نہیں بلائے گا، باپ کے نام سے بلائے گا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امتیاز علی کے یہاں کیوں؟ ساری کائنات کو قیامت میں ماں کے نام سے کیوں بلائے گا؟ علی کے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے کیوں بلائے گا؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا سنو، علی کو مانے گا ہی وہ جو اصلی باپ کا بیٹا ہوگا، اصلی باپ کا بیٹا ہوگا۔ روایت ہے یہ محبت اہل بیت کا ثمرہ ہے، یہ محبت علی کا پیکر ہے، یہ محبت علی کا پھل ہے۔ کیا آسان سے آسان تر الفاظ استعمال کروں آپ کے لیے؟ یہ محبت علی ذریعہ نجات ہے، یہ محبت علی انسان کو نشیب و فراز سے بچا کر حقائق کے اعلیٰ منازل تک پہنچا دینے کا نام ہے۔ محبت علی بخشش کا سامان ہے، جملہ کہہ دیا میں نے آج۔ محبت علی بخشش کا سامان ہے۔ کہ مولانا یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ ارے مولا کا ایک چاہنے والا، مولا کا ایک شہدا، مولا کا ایک عاشق، مولا کا ایک محب مولا کے پاس دوڑتا بھاگتا ہوا آیا، آنے کے بعد کہا یا علی بڑی مشکل ہے، کہ میں مشکل کشا ہوں، آسان کر دوں گا، بتا دو۔ یا علی بڑے گناہ ہو گئے مجھ سے، بڑی خطا ہو گئی مجھ سے۔ کیا غلطی ہوئی؟ کیا خطا ہوئی؟ کہ یا علی میں چوری کر بیٹھا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ یا علی میں چوری کر بیٹھا، لہذا میں اپنے گناہ پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دے دو، آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے سزا دے کر معاف کر دو، میرے اوپر شرعی حد جاری کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے پاک کر دو۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا، علی نے کہا قمبر، کہ لبیک یا حضور، کہ میری تلوار تو لے آؤ۔ تھا کون؟ مولا کا چاہنے والا۔ تھا کون؟ مولا کا محب، مولا کا شہدا۔ کہتے ہیں علی قمبر میری تلوار لے آؤ۔ قمبر تلوار لے کر آئے، علی نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اب آپ بڑے خاموش ہو گئے صاحب، کہ بھائی چور کی اتنی بڑی سزا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھیے، سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اب کون کاٹے گا چور کا ہاتھ؟ ندیم عباس ہمارے حاجی جی بیٹھے کرسی پہ، وہ کاٹیں گے؟ آپ کاٹیں گے؟ کون کاٹے گا چور کا ہاتھ؟ یہ ہمیں اور آپ کو رائٹ نہیں ہے، یہ کام ہے حاکم شرع کا،
یہ کام ہے امام معصوم کا کہ وہ چور کے ہاتھ کاٹے. اب صاحب مولانا کا اس کے ہاتھ کاٹ دو. اب کہاں سے ہاتھ کاٹا یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو, یہ بعد میں بتاؤں گا. معتصم عباسی حاکم ہے, عباسی بادشاہ ہے. اس کے زمانے میں بھی ایک چور گرفتار کر کے لایا گیا. معتصم اور مامون کا جو پیریڈ گزرا ہے نا, یہ بڑا علم دوست پیریڈ تھا. علم کے بڑے بڑے چرچے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے دربار میں 900 علماء رہا کرتے تھے. کتنے؟ 900 علماء کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے. بڑے پڑھے لکھے علماء کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہے. اسی اسنا میں چور گرفتار کر کے لایا گیا. کا ذل الہی, اس نے چوری کیا, اسے سزا دے دو. ایک مرتبہ متوجہ ہوا, متوجہ ہونے کے بعد کہتا ہے اپنے سب سے بڑے عالم سے, کہتا ہے کہ بھائی قرآن کہتا ہے, یہ بھی پڑھا لکھا تھا, قرآن کہتا ہے کہ فَقْتَوْا أَيْدِيَهُمَا, چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. تو یہ بتاؤ اے میرے سب سے بڑے عالم کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے. تو سب سے بڑا عالم کھڑا ہوا, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے ذل الہی, اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے. کہاں سے کاٹا جائے؟ کندھے سے کاٹا جائے, اس لیے کہ ہاتھ کا اطلاق یہیں سے ہوتا ہے. دوسرا کھڑا ہوا کہ نہیں, بالکل غلط. جملوں کی قدر فرمائیے. کہ بالکل غلط, اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے, کونی سے اس کا ہاتھ کٹے, اس لیے کہ ہاتھ کا اطلاق یہیں سے ہوتا ہے. تیسرا کھڑا ہوا کہ یہ بھی بالکل غلط, اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے, گٹے سے اس کا ہاتھ کٹے. آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے, پہلے نے کہا یہاں سے کٹے, دوسرے نے کہا یہاں سے کٹے, تیسرے نے کہا یہاں سے کٹے. میں کہوں گا ارے دامن اہل بیت چھوڑ کر قرآن کو کافی کہنے والوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں ہاتھ کا اطلاق سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ کسے کہتے ہیں. اگر سیرت علی کو اپنا لیا جاتا تو آج یہ پریشانی کھڑی نہ ہوتی. اب بادشاہ بیٹھا ہوا سر جھکائے, حاکم وقت, پڑھا لکھا تھا, معتصم نام یاد رکھیے گا. معتصم سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. ارے بھائی میرے اتنے بڑے بڑے علماء کے درمیان ایک مسئلے کو لے کر اتنا بڑا اختلاف شروع ہو گیا. اب پریشان ہے, بیٹھا ہوا ہے, پیشانی پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں, یا یوں کہہ دوں کہ خلافت کی پیشانی پر جہالت کے قطرے ٹپکنے لگے. قطرے ٹپک رہے, بیٹھا ہوا ہے سر جھکائے ہے, سوچ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سوچتے سوچتے ذہن میں حق آیا. سوچتے سوچتے ذہن میں حق آیا, کہنے لگا ارے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, اس لیے کہ وارث قرآن تو میرے شہر میں موجود ہے. اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام قید خانے میں موجود تھے. ظالم بادشاہ نے, حاکم نے میرے نوے امام کو قید خانے میں ڈلوا رکھا تھا. امام قید خانے میں تھے. معتصم نے اپنے نمائندے کو بلایا, بہت توجہ سے سنیے گا میرے عزیز. معتصم نے اپنے نمائندے کو بلایا کہ دیکھو وہ شیعوں کا امام قید خانے میں ہے, یہ مسئلہ لے کر جاؤ اور اس سے اس سوال کا جواب لے کر آؤ. گیا دوڑتا ہوا. میرے مولا قید خانے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی معتصم کے نمائندے کو آتے ہوئے دیکھا فوراً مسکرا دیے, اور مسکرانے کے بعد کہا دیکھو یہ اماموں کا اپنا اپنا اصول ہے,
کہ کبھی سوال سنتے ہیں، کبھی سنے بغیر جواب دیتے ہیں. جیسے ہی معتصم کے نمائندے نے اپنی زبان کھولنا چاہی اور چاہا کہ اپنا سوال پیش کروں، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اپنی زبان بند کر لے، میں تیرے حاکم کا سوال بھی جانتا ہوں، سوال کا جواب بھی جانتا ہوں. کہ جا اپنے حاکم سے جا کے کہہ دو کہ اس چور کی 4 انگلیاں کاٹ دی جائے. کتنی انگلی کاٹ دی جائے؟ جا کے کہہ دو کہ اس کی 4 انگلیاں کاٹ دی جائے. آیا دوڑتا ہوا اپنے حاکم کے پاس. آنے کے بعد کہا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی 4 انگلیاں کاٹ دو بس. کہا بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا تو نے کوئی دلیل پوچھی ہے؟ کہتا دلیل تو میں نے نہیں پوچھی. میں کہوں گا معتصم تو نے اپنے علماء سے دلیل کیوں نہیں پوچھی؟ ارے جانتا تھا نا کہ میرے عالم بے دلیل ہے، صاحب دلیل امام ہوا کرتا ہے، وارث قرآن ہوا کرتا ہے. کہا پھر پوچھ کرا کہ آخر اس کی 4 انگلیاں ہی کیوں کاٹی جائے. پھر دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد کہتا ہے میرے حاکم نے بھیجا ہے کہ آخر اس کی 4 انگلیاں ہی چور کی کیوں کاٹی جائے. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سنو، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ جن 72واں سورہ اور اس کی 18ویں آیت. میرے مولا نے کہا سنو، ان المساجد للہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ بے شک اعضائے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. سجدے کے اعضاء صرف اللہ کے لیے. ارے بھائی اعضائے سجدہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں پیروں کے انگوٹھے، دونوں پیروں کے گھٹنے، پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی. ختم ہو گئی میری بات؟ پتا نہیں آپ کہاں ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا ارے اس کی 4 انگلیاں کاٹ دو تاکہ جب یہ نماز پڑھے تو یہ سجدہ تو کر سکے. 4 انگلیاں کاٹ دو. ارے بھائی چور سے نماز ساقط تھوڑی ہے، اس پہ بھی واجب ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ چور کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے. اگر نماز میں انگلیاں اٹھ جائیں سجدہ کرتے وقت تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ انگلیاں بھی ٹکی رہے. لیکن اگر ہتھیلی اٹھ جائے تو سجدہ گیا. ہتھیلی کا ٹیکنا واجب ہے. میرے مولا نے کیا کہا؟ اس کی 4 انگلیاں کاٹ دو. اب توجہ فرمائیے گا، میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ قمبر اس کی 4 انگلیاں کاٹ ڈالو. ارے ذرا سلسلے کو سلسلے سے ملاؤ. نہیں نہیں نہیں، سو کے نہ سنیے گا مجلس، بیدار ہو کے سنیے گا. وہاں تینوں نے مسئلہ بتایا، تینوں میں اختلاف. یہاں جو میرے پہلے امام نے بتایا وہی نوے امام نے بتایا. قمبر اس کی انگلیاں کاٹ ڈالو. قمبر نے انگلیوں کو کاٹا. کہیں نے محفوظ جگہ پہ رکھ دو، یہ کام آئے گی. قمبر نے انگلیوں کو لیا، محفوظ ترین جگہ پہ رکھ دیا. اب صاحب اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی. آپ مجھے صاف سے بتائیے کہ اسے کہاں جانا چاہیے تھا؟ یا تو اپنے گھر جاتا یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا. مگر کمال یہ ہے کہ نہ اپنے گھر گیا نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، بلکہ کوفے کے بازار میں آیا. کوفے کے بازار میں آیا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس وقت 3 بازار انٹرنیشنل حیثیت رکھتے تھے، بین الاقوامی حیثیت رکھتے تھے. ایک کوفے کا بازار، ایک مکے کا بازار، ایک سیریا کا بازار. 3 بازار بڑے مشہور تھے. 2 منٹ میں ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا.
اور وہ جس کی انگلیاں کٹی ہے وہ کوفے کے بازار میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے کوفے والو آؤ میں تمہیں علی کی شان میں آیتیں سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں علی کی شان میں حدیثیں سناتا ہوں، آؤ میں تمہیں علی کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی آپ انصاف سے بتائیے اگر انگلی میں ایک کانٹا بھی لگ جائے تو قیامت ہوتی ہے، اور یہ علی کا چاہنے والا کہ جس کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا ہے مگر کیا کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناتا ہوں۔ ارے اب تو سمجھ لو کہ علی کی محبت کیا ہے۔ علی کی محبت انسان کو جرأت گفتار بھی دیتی ہے، طاقت اظہار بھی دیتی ہے، طاقت اظہار بھی دیتی ہے۔ آؤ کوفے والو میں تمہیں علی کی شان میں آیتیں سناتا ہوں، حدیثیں سناتا ہوں، قصیدے سناتا ہوں، علی کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے جب ہزاروں کا مجمع اکٹھا کر لیا تو اب کہتا ہے کہ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جس کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا، تو آیت آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جب چادر تطہیر کے نیچے آیا تو آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے، میرا آقا علی وہ ہے کہ جب میدان غدیر کی طرف چلا تو آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جب نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہوا تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جو جنت میں جنتیوں کا ساقی ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جس نے یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھانا کھلایا تو آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جس نے اپنے ہر عمل کو اللہ کی مشیت کے سانچے میں ڈھال دیا تو آیت آئی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ آپ بڑے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سکوت ٹوٹے گا، یہ خاموشی ٹوٹے گی۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جب بستر پیغمبر کی طرف چلا تو آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جب میدان مباہلہ کی طرف چلا تو آیت آئی قُلْ نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جس کے فضائل میرا اللہ پڑھتا رہا، جس کا قصیدہ میرا رسول پڑھتا رہا، جس کے لیے کبھی میرے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ اے علی تمہاری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور تم سے بغض رکھنا کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے کوفے والو میرا آقا علی وہ ہے کہ جس کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا اعطین رات غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔
کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، محب رسول ہوگا، میدان سے اس وقت تک پلٹے گا نہیں جب تک اللہ دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ جاگ کے سنیے گا، بیدار ہو کے سنیے گا۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے کوفے والو، میرا آقا علی وہ ہے کہ جس کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من ارادہ ان ینظرا الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقوائہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اکیلے علی کو دیکھ لے۔ اے کوفے والو، میرا آقا علی وہ ہے کہ جس کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ اور آگے بڑھ کر عجیب و غریب حدیث سناتا ہے، کہتا ہے کوفے والو، میرا آقا علی وہ ہے کہ جس کے لیے میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا یجوز عہد الصراط الا من کتب لہو، کہ کوئی بھی شخص پلے صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک علی گزرنے کا ویزا نہ دے دے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، میرے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ کسی اور کا نہیں ہے، علی کا ہے۔ پورے جوش ایمانی کے ساتھ، پورے ولولہ ایمانی کے ساتھ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ انگلیاں کٹی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، آپ تو فرش عزا پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے سن رہے ہیں۔ ذرا اس محب کو دیکھو جو فضائل بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کوفے والو، میرا آقا علی قرآن کا عالم ہے، آیتوں کا مفسر ہے، مولود کعبہ ہے، جس کی تلوار سیف اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا دوست رحمت اللہ ہے، جس کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ بیان کر رہا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر فضائل کا۔ ابھی فضائل بیان کر ہی رہا تھا، نتیجہ سنیے گا۔ ابھی فضائل بیان کر ہی رہا تھا، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی، جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا وہ آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے، وہ آپ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی شان میں آیتیں سنا رہا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بلاؤ میرے اس محب کو، بلاؤ میرے اس چاہنے والے کو، بلاؤ میرے اس شہدا کو۔ علی کے چاہنے والے کو بلایا گیا، ہزاروں کا مجمع، کوفے کی مسجد۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا قمبر، ذرا میرے محب کی انگلیاں تو لے آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے محب کی انگلیاں تو لے آؤ۔ قمبر انگلیاں لائے اٹھا کر، علی نے انگلیوں کو اس کے ہاتھوں کی طرف بڑھایا، اوپر سے ایسے رومال رکھ دیا، رومال کو اٹھایا، انگلیاں جڑ گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ نتیجہ سنیے گا میرے عزیزوں، انگلیاں جڑ گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جیسے انگلیاں جڑی تو اس محب علی نے سارے مجمع کو ایسے کر کے اپنا ہاتھ دکھایا تو جوڑ کا نشان بھی نہیں تھا۔ نہیں اتنی آسانی سے جملہ سن لیا آپ نے؟
जोड़ का निशान भी नहीं था। मैं कहूंगा ये डॉक्टर का ऑपरेशन थोड़ा ही है, ये यदुल्ला है जिसने जोड़ा है। जोड़ का निशान भी नहीं था, उंगलियां जुड़ गई, पता भी नहीं चला। और जब पता ना चला तो पूरे मजमे पे सन्नाटा, सुकूत, खामोशी। आप तो माशाल्लाह बोल रहे हैं। पूरे मजमे पे सन्नाटा, सुकूत, खामोशी। कैसी असना में एक बुजुर्ग निकल के आया और आने के बाद कहा, या अली, अगर उंगलियां जोड़ना ही थी तो काटी क्यों? अरे मैं क्या कह रहा हूं? या अली, जब उंगलियां जोड़ना ही थी तो काटी क्यों? और जब काट दी थी तो फिर जोड़ी क्यों? तो मेरे मौला ने मुस्कुरा के एक जुमला इरशाद फरमाया कि सुनो, उंगलियों का काटना मेरे अदल का तकाजा था, उंगलियों का जोड़ना मोहब्बत का तकाजा है। उंगलियों का जोड़ना। उंगलियों का काटना मेरे अदल का तकाजा था, उंगलियों का जोड़ना यह मोहब्बत का तकाजा है। उंगलियां काटी गई थी थोड़ी देर के लिए, जोड़ दी गई हमेशा हमेशा के लिए। एक नाजुक सा जुमला कह दूं, बड़ा बारीक सा जुमला। उंगलियां काटी गई थी थोड़ी देर के लिए, जोड़ दी गई हमेशा हमेशा के लिए। पता चला कि गुनाहों की सजा वक्ती होती है, मोहब्बत की जजा दायमी होती है। यह है मेरा मौला, यह है मेरा आका। और इतना अजीम आका, इतना अजीम मौला कि जो दुश्मन को भी जामे शरबत पिलाए, लहू में डूब के कातिल को दे गया शरबत, लहू में डूब के कातिल को दे गया शरबत। मेरा इमाम खुदा का मिजाज रखता था। इतना अजीम मौला, लेकिन जैसे ही जरबत लगी है सर पर, इब्ने मुलजिम की जरबत लगी है सर पर, और जब कातिल को पकड़ के लाया गया तो मेरे मौला ने पूछा, बता क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? वो भी कहता, बेशक आप मेरे अच्छे इमाम थे, लेकिन जिसकी किस्मत में जहन्नम में जाना लिखा हो, उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अजीज़ान गिरामी, ज़रबत लगाई मगर इमाम होने से इनकार नहीं किया। जहन्नम खरीद ली लेकिन इमाम होने से इनकार नहीं किया। और इधर अली के ज़रबत लगी, उधर बेटी ज़ैनब घर में तड़प गई, रोने लगी, गिरिया करने लगी। हसन हुसैन भी गिरिया करने लगे। इधर कूफे में अली के सर पे ज़रबत लगी। और जब ये मंजिल आगे बढ़ी तो मदीने में हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश की गई। और जब मंजिल आगे बढ़ी तो हुसैन इब्ने अली को भी मैदान करबला में घेर कर तीरों से, तलवारों से, नेज़े से ज़बह कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। आप बराबर मसायब सुन रहे हैं अज़ादारों। 28 रजब को हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ा और जब अब्बास को लेके घर में आए और कहा, भैया अब्बास, सामान्य सफ़र की तैयारी करो,
ہمیں کربلا بسانا ہے۔ عباس سامان سفر کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر امام حسین ایک کرسی پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک لسٹ بنائی، ایک فہرست بنائی، بتاتے جاتے تھے، اس فہرست میں لکھتے جاتے تھے علی اکبر ہمارے ساتھ جائیں گے، اون محمد ہمارے ساتھ جائیں گے، قاسم ہمارے ساتھ جائیں گے، ابو الفضل العباس ہمارے ساتھ جائیں گے، علی اصغر ہمارے ساتھ جائیں گے، محمد باقر ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد حسین نے بیویوں کی فہرست بنائی، کہنے لگے دیکھو زینب ہمارے ساتھ جائے گی، ام کلثوم ہمارے ساتھ جائے گی، ام لیلہ ہمارے ساتھ جائے گی، ام فروہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ لیکن کچھ بیویوں کو حسین نے مدینے ہی میں چھوڑا۔ ان میں ایک بیوی کا نام ہے ام سلمہ، اور دوسری بیوی کا نام ہے ام البنین، مادر ابو الفضل العباس، عباس کی والدہ گرامی۔ اور ایک بیوی کا نام اور ہے جس کا نام سن کے آپ تڑپ جائیں گے، اس بچی کا نام ہے فاطمہ صغرا۔ صغرا کو بھی چھوڑ کر حسین مدینے میں گئے۔ جب صغرا کو یہ معلوم ہوا کہ بابا مجھے لے کے نہیں جا رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئی، قدموں سے لپٹ گئی، بابا آپ مجھے ساتھ لے کے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہ بیٹی تم بیمار ہو، جب صحت یاب ہو جاؤ گی نا اور حالات نے ساتھ دیے تو ہم تمہیں ضرور اپنے پاس بلائیں گے۔ صغرا سمجھ گئی کہ اب بابا ہمیں ساتھ لے جانا نہیں چاہتے۔ ادھر ابو الفضل العباس سامان سفر کو تیار کر چکے، محملیں سجائی جا چکی ہیں، اور جناب صغرا ہے جو گھر کی دہلیز پر سر جھکائے ہوئے رو رہی ہے، گریہ فرما رہی ہے۔ حسین نے یہ منظر دیکھا تو بہن زینب سے کہا، بہن زینب دیکھو صغرا رو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد بچی کا دم نکل جائے۔ لہٰذا ہر بی بی سے کہو کہ جو بھی گھر سے باہر قدم نکالے اور محفل میں جا کے بیٹھے تو صغرا کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس بچی کو پیار کرے، تنہائی کا احساس نہ ہونے دے۔ جناب ام لیلہ آگے بڑھی، صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی گھبرانا نہیں۔ ام لیلہ آگے بڑھی، صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بچی گھبرانا نہیں۔ عزاداروں ایک ایک بی بی جناب صغرا کو تسلی دیتی رہی۔ آخر میں علی کی بڑی بیٹی زینب آئی، صغرا کو اپنے آغوش میں اٹھایا، لب و رخسار کو چوما، کہ بیٹی صغرا گھبرانا نہیں، اگر حالات نے ساتھ دیا تو ہم تمہیں لینے کے لیے تمہارے بابا حسین کو ضرور بھیجیں گے۔ عزاداروں صغرا سمجھ گئی کہ مجھے کوئی بھی ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتا، تو ایک جملہ کہا، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا۔ ایک مرتبہ زینب نے بچی کو تسلی دی، تشفی دی، صغرا کے بہتے ہوئے آنسو رکے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بہتے ہوئے آنسو رکے اور صغرا ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی، پھوپھی اماں آپ مجھے کچھ بتائے یا نہ بتائے لیکن میں سب کچھ جانتی ہوں، اس لیے کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے نا اب صحیح و سالم واپس نہیں آئے گا۔ زینب نے کہا، بیٹی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ قافلہ صحیح و سالم واپس نہیں آئے گا؟ تو جناب صغرا کہتی ہے، اماں اول تو میں بیمار ہوں،
رات میں مجھے نیند نہیں آتی، لیکن جب کبھی غش کے عالم میں سو جاتی ہوں تو ایک خواب دیکھتی ہوں کہ کوئی نقاب پوش بیوی آتی ہے اور آن کر کہتی ہے اے میرے لال حسین، میں تجھے کہاں کہاں روؤں، میں تجھے اس وقت بھی روؤں گی جب تیرا سر تن سے جدا کیا جائے گا، میں تجھے اس وقت بھی روؤں گی جب تیرا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا جائے گا، میں تجھے اس وقت بھی روؤں گی جب تیرا سر یزید کے دربار میں لایا جائے گا۔ عزادار زینب نے یہ بین سنے، تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، دوڑ کر بھائی کے پاس آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہے میرے اچھے بھیا اب صغرا کو ساتھ لے کے چلو، ورنہ یاد رکھو صغرا زندہ نہ رہے گی۔ اے بھیا میں سفارش کرتی ہوں آپ ضرور ساتھ لے کے جائیں، ورنہ زندہ نہ رہے گی صغرا۔ حسین کہتے نہیں بیٹی بہن ہمیں سب کچھ منظور ہے، مگر یہ منظور نہیں ہے۔ کہ بھیا کیوں؟ کہ بس ایک جملہ سن لو، عزادارو رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین بیان کرتے ہیں اے میری بہن زینب، اس قافلے میں جتنی بچیاں جا رہی ہیں ان میں کسی کی شکل تمہارے جیسی، کسی کی شکل ام رباب جیسی، کسی کی صورت ام فروا جیسی، لیکن اے بہن زینب ارے میری صغرا اما فاطمہ زہرا کی شکل ہے۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ میری اماں کی تصویر درباروں میں بازاروں میں ننگے سر پھرائی جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا، جتنے حضرات اس فرش پہ آ کر جمع ہوئے ہیں معبود تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا، ان کی تمام نیک دلی خواہشوں کو پورا فرما۔ پروردگارا انہیں مذہب حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جب اس دنیا سے اٹھانا تو ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو۔ پروردگارا محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء علیہم السلام، جہاں پر بھی ہو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم